ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آج بحث ہے بیت الخلاء کے احکام کی، اور حقیقت یہ ہے کہ بیت الخلاء کے احکام کو اگر دقت اور توجہ سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا دقیق اور عمیق دین ہے، جس نے انسانی زندگی کے تمام امور کو انتہائی دقت کے ساتھ نظر میں رکھا ہے. کہ پہلے تو یہ کہ ایک انسانی ضرورت ہے. خالق کائنات نے انسان کو جسم عطا کیا ہے، پھر جسم کے کچھ لوازمات ہیں. اب یہ پیشاب کا آنا، پخانے کا آنا، یہ پسینہ، یہ انسانی جسم کے لوازمات میں سے ہیں. اگر اس طرح نہ ہو تو جسم باقی نہیں رہ سکتا. یہ کھانا پینا، یہ کچھ آنا اور کچھ نکلنا، یہ جسم کے باقی رہنے کا سبب ہے. لہذا اسلام نے جتنے احکام اس حوالے سے بیان کیے ہیں، آپ اسلام کی دقت کو تو دیکھیں کہ اسلام نے کتنا دقیق نقشہ بنایا ہے ان احکام کا. اور ساتھ میں اخلاقی نکتہ بھی بیان کرتے چلیں کہ انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے اور ذرا ایک لمحے کے لیے وہ توجہ کرے کہ اس سے نکل کیا رہا ہے. انسان اسی کے لیے جو چیز نکل رہی ہے، پہلے اس نے اس کو کھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کیا. جو بھی چیز ہو، کتنی لذیذ سے لذیذ کھانے کیوں نہ ہو، ان کا ذائقہ صرف حلق تک ہے. حلق سے نیچے اترے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے دال کھائی ہو یا گوشت اور کباب کھائے ہو. لہذا پہلے یہ چیزیں ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں احساس مسئولیت کرنا چاہیے. جو بھی کھائیں اس کا انجام یہی ہے، حقیقت اس کی یہی ہے، تو اس کے لیے ہم کیوں حلال اور حرام کو ایک کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں انسان کو اس کی حقیقت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں کہ انسان تمہاری حقیقت ہے کیا. وہ امام علی علیہ السلام کا نورانی عظیم الشان فرمان، جس پہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آدم کے اولاد کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر کے لیے ہے ہی کیا؟ انسان ذرا اپنے آغاز کو دیکھے، اپنے اختتام کو دیکھے، اور اس کے درمیان کی زندگی کو دیکھے. انسان کی پیدائش اور آغاز نطفے سے ہوئی، نجس. انسان کا انتقال ہو گیا، میت بن گیا، مردار، نجس. اور اس کے بیچ میں بھی کتنی نجاستیں ہیں انسان کے اندر. پھر یہ انسان تکبر کرے، بڑھائی کرے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ اسے زیبا نہیں لگتا. تکبر کرنا اس کا حق ہے جس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. بہرحال اسلام نے ان کے لیے احکام رکھے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کتنا دقیق دین ہے، اور اسلام پاک اور صاف رہنا چاہتا ہے کہ انسان مومن، مسلمان پاک اور صاف رہے. ان چیزوں کی طرف توجہ کرے، یہ اس کی جسمانی صحت کو بھی برقرار رکھیں گی اور اس کے روح کو بھی طہارت اور پاکیزگی عطا کریں گی. ان چیزوں کا خیال کرنے سے جسم بھی سالم رہے گا اور روح بھی پاکیزہ رہے گی. اور اگر نہ کیا جائے تو ان چیزوں سے عذاب بھی نازل ہوگا. روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ قوم لوط پر جو عذاب آئے،
اب جانتے ہیں ان کا کام کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں ان کے عذاب کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے. جہاں آیا بیٹھ گئے، جس طرح آیا اٹھ گئے. نہیں، توجہ کرنی چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جسم کا اضافی مواد نکالنے کے لیے ہر جگہ پہ بیٹھنے کا ہمیں حق نہیں ہے. نہیں، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ سب چیزیں اسلام نے بیان کی ہیں. اور بہترین حکیم وہ ہوا کرتا ہے، بہترین ماہر انجینئر وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ایک چیز کا جب نقشہ بنائے تو اس کے حوالے سے سب چیزوں کو نظر میں رکھے. دیکھو، عمارت بنانی ہے تو ہوا کے گزر کو بھی دیکھنا پڑے گا، روشنی کو بھی دیکھنا پڑے گا، زمین کی نمکانی اور رطوبت کو بھی دیکھنا پڑے گا، سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، پھر جو کچھ بنے گا وہ بہترین بنے گا. اور خالق کائنات نے ان سب کو مد نظر رکھا ہے. بتایا گیا ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے، اپنی اضافی مواد کو نکالنے کے لیے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کس طرف بیٹھنا ہے، کس انداز سے بیٹھنا ہے. چیزیں بیان کرتی کہ اسلام نے کتنی دقت کی ہے ان چیزوں پر. سب چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. بہرحال بیت الخلاء کے جو احکام ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں اور کچھ مستحب ہیں. حرام چیزوں میں سے کعبے کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا یہ حرام ہے. کعبۃ اللہ کو خالق کائنات نے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے. یہ خالق کائنات کی عظمت کی نشانی ہے. یہ اسلام کی عظمت اور تقدس کی نشانی ہے. لہٰذا اس کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا اس حالت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو انسان پیشاب کرتے وقت، پخانہ کرتے وقت اس طرح نہ بیٹھے کہ اس کا منہ یا پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو، حرام ہے. بند گلی میں بیٹھنا، ایک گلی ہے جس میں چند گھر ہیں، وہ گھر والے راضی نہیں ہیں کوئی وہاں آ کے پیشاب کرے، اس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں، گندگی پھیلتی ہے، ہوا آلودہ بنتی ہے. اور بند گلی میں کسی کو جگہ حق نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہاں آ کے کوئی اس طرح کا عمل کرے جو ان کو تکلیف بھی دے، بدبودار بھی بنائے، محلے کو بیماریوں کا سبب بھی بنے. حرام ہے. مقدس مقامات پر، کسی مومن کی قبر پر، نہیں کوئی اور دینی مقدس مقام ہے، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہاں پہ بیٹھنا بھی حرام ہے. وہ مقامات جو وقف خاص ہیں، یعنی کسی نے وقف کیا ہے ان کو کہ یہ مقام وقف ہے ان لوگوں کے لیے، وہاں کوئی دوسرا آ کے وقف خاص اگر ہو نہیں جا سکتا، اسے حق نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے وہاں جانا. اور کتنی دقت کی گئی ہے کہ ضرورت ہے آپ، لیکن حدود ہیں، قانون ہے، اس کے اندر آپ، اس دائرے کے اندر آپ جائیں اور جہاں چاہیں بیٹھیں، لیکن ان قوانین کا خیال رکھا جائے. ان جگہوں پہ بیٹھنا حرام ہے. اس طرح بیٹھنا کہ پشت یا رخ قبلے کی طرف ہوں، یہ بھی حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں بیت الخلاء کے حوالے سے. ان میں سے ایک تو بیٹھنے کا انداز ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے. جگہ درخت کے نیچے بیٹھنا، درخت ہے پھل والا، میوے دینے والا، اس کے نیچے کوئی بیٹھے، یہ گندگی پھیلا رہا ہے، یہ اس ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، مکروہ ہے. پانی میں، خاص طور پہ وہ پانی جو رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو کسی جگہ پر، حوض ہے، رکا ہوا پانی ہے، وہاں پہ اگر کریں پورا پانی خراب ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے. اگر kur کی مقدار میں ہو اور نجس نہ بھی ہو تو آلودہ بنتا ہے. صحت کے حوالے سے اس کا استعمال مضر بن جاتا ہے.
مکروہ ہے اس طرح کرنا. پانی میں جا کے پیشاب وغیرہ کرنا مکروہ ہے. ہوا کے رخ پر جہاں وہاں سے ہوا آ رہی ہے یہاں سے میں منہ کر کے بیٹھوں مکروہ ہے. اس کا ایک سو یہ ہے کہ یہی نجاست مجھے ہی آ کے لگے گی, اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں, مکروہ ہے. سخت زمین پر بعض زمین نرم ہے, جیسے ہی اس پہ پیشاب وغیرہ پڑتا ہے وہ جذب کرتی چلی جاتی ہے, اشکال نہیں ہے. لیکن سخت زمین ہو, ظاہر ہے کہ وہاں کوئی پیشاب وغیرہ کرے تو وہیں چھینٹے اٹھیں گے, اسے ہی لگیں گے, اس جگہ بھی مکروہ ہے. عام آنے جانے والے راستے پر وسیع کشادہ راستہ ہے, وہاں بھی مکروہ ہے. اگر بند راستہ ہو تو ہم نے عرض کیا کہ یہ حرام ہے. لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. آنے جانے کے راستے پر پانی میں, نہر کے کنارے, یا حشرات ہیں, جانور ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کے اوپر وہاں جا کے کوئی کہے کہ میں یہاں پیشاب کرتا ہوں, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں؟ وہاں بھی اس طرح بیٹھنا مکروہ ہے. تو اسلام کتنی چیزوں کا خیال رکھا ہے. پیشاب تمہیں کرنا ہے تو کرو, لیکن ایسے نہ سمجھو کہ اس کائنات میں تم اکیلے ہو. نہیں, تمہارا ہر ایک چیز سے رابطہ ہے. آسمان کی طرف, آسمان سے تمہارا رابطہ ہے تو سورج کی طرف, چاند کی طرف, سامنے ہو چاند سورج تو وہاں مکروہ ہے. زمین کے حوالے سے سخت زمین ہو وہاں پہ مکروہ ہے. درخت ہے مکروہ ہے, پانی ہے مکروہ ہے, حشرات اور جانوروں کے گھر وغیرہ ہیں, بل وغیرہ ہیں, وہاں پر مکروہ ہے. یعنی تم نے قضائے حاجت کرتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنا وزن کم کرنے کے لیے سب چیزوں کو بھلا دو کہ جناب میں نے تو بس اس مصیبت سے آزادی حاصل کرنی ہے, اب جیسے ہو جہاں ہو. نہیں, جیسے جہاں نہیں, آزادی ہے تمہیں, لیکن جب دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. جہاں پہ دوسروں کی حد شروع ہو جاتی ہے, دوسروں کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, وہاں پر تمہاری آزادی نہیں ہے. تو پانی کو آلودہ بنانا, ہوا کو آلودہ بنانا, جانوروں کو نقصان پہنچانا, یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں. ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ مکروہ میں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ باتیں کرنا, بات کرنا اس وقت مکروہ ہے, کیونکہ اس وقت سکوت اختیار کرنا چاہیے. اور طول دینا, بیٹھے ہوئے ہیں, پوری فکر یہیں کرنی ہے. کہا کہ مجھے جب بھی کوئی چیز بھول جاتا ہوں میں جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں بیت الخلاء میں, پھر مجھے وہ یاد آ جاتی ہے. اس طرح کا حساب و کتاب نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا طول دینا اسے یہ بھی مکروہ ہے. باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ایسی جگہ بیٹھنا جہاں پہ دوسرے دیکھ رہے ہوں. اگر شرمگاہ وغیرہ پہ نظر پڑ رہی ہو تو وہ تو حرام ہے, اسے چھپانا واجب ہے. لیکن نہیں, شرمگاہ پہ تو نہیں, ایسے پتہ چل رہا ہے کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسے مکروہ ہے. کچھ چیزوں کا خیال کرنا مستحب ہے کہ ان کا خیال کرنا چاہیے, یہ اچھی چیزیں ہیں, بہتر ہے. ان میں سے ایک طریقہ کار ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کس طرح, بیٹھے تو کس انداز سے, اور پھر کیا کرے, پاکائی کے حوالے سے, طہارت کے لحاظ سے کیا کرے. طریقہ کار میں یہ ہے کہ آپ جب جانا چاہتے ہیں بیت الخلاء میں, تو بیت الخلاء کوئی مقدس مقام تو نہیں ہے, مسجد کے برخلاف ہے. مسجد ایک مقدس مقام ہے, وہاں آداب اپنے ہیں, یہاں آداب اور ہے. مسجد میں یہ ہے کہ آدمی جب جاتا ہے پہلے بایاں پاؤں رکھے, پہلے ابتدا ہو تو سیدھے پاؤں سے ہو, بابرکت مقام ہے اس طرح. لیکن بیت الخلاء میں یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے, یہ اس کے آداب میں سے ہے. مسجد کے برعکس, مسجد پاک مقام ہے تو وہاں جانے کے آداب کچھ اور ہیں, یہاں
اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ جب آدمی بایاں پاؤں پہلے رکھتا ہے تو اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس وقت اگر اسے موت آ جائے تو اس کا پہلا قدم اگر مسجد کی طرف ہے، اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو وہ گرے تو مسجد کی طرف گرے گا، پاک مقام میں. لیکن بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو پہلے الٹا والا پاؤں، بایاں پاؤں پہلے رکھے. خدا نخواستہ اسے موت آ جائے تو وہ پیچھے گرے گا. اور پھر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ وزن رکھنا چاہتا ہے تو بائیں پاؤں پہ وزن رکھے. اس طرح پھر بیلنس برابر ہو جائے گا. جب بیلنس برابر ہو گیا، وزن برابر ہو گیا، تو اب اگر خدا نخواستہ اس کی روح قبض بھی ہو جائے تو وہ وہاں پہ گرے گا نہیں اسی جگہ پر. کتنا خیال کیا گیا ہے حکام کا کہ اس حالت میں بیٹھا جائے، حالت کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور پھر جب انسان طہارت کرے، طہارت کا بھی اپنا انداز ہے. طہارت سے پہلے یہ کہ سر کو ڈھانپنا وہاں پہ مستحب ہے. وہاں جو بدبو وغیرہ ہوگی وہ دماغ کو نقصان نہ پہنچائے اور انسان کی صحت پہ اثر نہ ڈالے. سر کو ڈھانپنا یہ مستحبات میں سے ہے. پھر ہر ایک عمل کی، ہر ایک جگہ کی اپنی دعائیں ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، ہمیشہ توجہ رکھے وہ کہ جب آپ وہاں بیٹھیں تو کیا دعا پڑھیں، آپ جب فارغ ہو چکے ہوں تو کیا دعا پڑھیں، پانی پہ نظر پڑے تو کیا دعا کریں، جب بالکل نکل آئیں تو کیا دعا پڑھیں. یہ سب دعائیں ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ لمحہ بلمحہ تم متوجہ رہو. غفلت انسان کی اخلاقیات کے لیے مہلک بیماری ہے، مضر ہے. جب غفلت کی، شیطان نے حملہ کیا، انسان کو دبوچ لیا اور اپنا کام کر دیا اس نے. لیکن انسان جب متوجہ رہتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. توجہ رکھنی، یہ دعائیں ہمیں ہر وقت متوجہ کرتی ہیں، اخلاقی نقطے بھی بتاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نے یہ سہولت دی ہے. بالفرض کبھی خیال کریں، خدا نہ کرے کوئی کھا پی تو سکتا ہو لیکن اس کے نکالنے کا سسٹم کمزور ہو جائے، کتنی بیماری ہے. کنٹرول نہ کر پائے وہ، کتنی بیماری ہے. یا یہ کہ خدا نہ کرے کہ یہ بند ہو جائیں، کسی کو کوئی ایسی مشکل پریشانی ہو جائے کہ وہ پیشاب نہ کر سکے، کتنی تکلیف ہوگی. وہ کہے گا کچھ بھی ہو اب میں پھٹا جا رہا ہوں. دیکھیں کہ یہ بھی خدا کی نعمتیں ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے. اس لیے روایت میں ہے کہ صحت ایک ایسی نعمت ہے، عام انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. توجہ اس وقت کرتا ہے جب یہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. بیمار پڑ گئے پھر پتہ چلا کہ تندرستی اور صحت کیا ہے، سلامتی کیا ہے. لیکن ہوتے ہوئے انسان کو خیال نہیں رہتا. کچھ اوقات ہیں جہاں پر بیت الخلاء میں جانا مستحب ہے، جانا چاہیے. نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے اگر انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ پہلے جائے بیت الخلاء میں، پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو جائے، پھر پرسکون ہو جائے، اب وضو کر کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اب اسے سکون رہے گا. لیکن اگر پیشاب اسے لگا ہے لیکن وہ روکے ہوئے ہے نہیں. اب حکم یہ ہے کہ جماعت اگر ہو رہی ہے اور اگر کوئی آ رہا ہے، اسے پہلے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ جائے، پیشاب کرے، وضو کرے، پھر آئے. جناب ختم ہو جائے گی جماعت، ختم ہو جائے. وہ سکون سے تو نماز پڑھ سکو کہ ایسی خشک نماز اللہ کو نہیں چاہیے، بے سکون کی، بے توجہی کے ساتھ. پریشر ہوگا تو آدمی کا پورا دھیان وہیں جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ نماز کی طرف، نماز کے مفاہیم کی طرف، مطالب کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا. میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی طرف نہیں، انسان اپنے نفس کے اندر ہی پھنسا رہے گا. سونے سے پہلے، سونا ہے، نیند کرنی ہے، آرام کرنا ہے، ان سے پہلے پیشاب کر لے. یہ اس کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے.
امام علی علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ اگر تم ان چیزوں پہ عمل کر لو تو میں تمہاری سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کھاؤ اس وقت جب تمہیں بھوک محسوس ہو، بھوک لگنے سے پہلے نہ کھاؤ، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہی ہو تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لو، یعنی اتنا نہ کھاؤ کہ بالکل پر ہو جاؤ۔ یہ نقطہ بھی عرض کرتے چلیں کہ کسی سے پوچھا گیا کہ جناب کتنا کھانا کھانا چاہیے، تنزیہ طور پہ عرض کر رہے ہیں، اس نے کہا جناب اتنا تو کھانا چاہیے کہ جب کوئی پوچھے کہ کیا کھایا ہے تو انسان اسے نکال کے دکھا سکے کہ کیا کھایا گیا ہے۔ یہ اپنا نظریہ ہے، لیکن علی علیہ السلام کی نصیحت یہ ہے کہ نہیں، ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ سونے سے پہلے بیت الخلاء میں جائے، اس طرح انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ یہ بھی مستحب ہے ان اوقات میں آدمی جائے پیشاب کرنے، نماز سے پہلے، سونے سے پہلے۔ اور ایک اور مورد ہے جہاں پہ پہلے پیشاب کے لیے جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں اور حق زوجیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مستحب ہے کہ وہ جائیں اور فارغ ہو کر آئیں، یہ ان کی سلامتی کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بھی یہ بہتر ہے تاکہ کہیں بھی رگوں میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جو انسان کے لیے مضر ہے۔ یہ انسانی سسٹم اگر صحیح طریقے سے کام کرتا رہے انسان سالم رہے گا، اگر کہیں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ تو وہاں پہلے حق زوجیت سے پہلے پیشاب کر لے تاکہ پرسکون ہو کے یہ اپنا جسمانی اور یہ اپنا حق ادا کر سکیں اور کسی پریشانی میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ ان اوقات میں مستحب ہے۔ اب جب بالکل فارغ ہو گئے، ذکر آپ کر سکتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کرنا حال حال میں بہتر ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ انسان کا خدا سے کوئی حجاب اور پردہ تو ہو نہیں سکتا، وہ خالق ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، اس حالت میں بھی اس کی طرف توجہ کرنا اچھا ہے، مطلوب ہے، بہتر ہے۔ اب آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے پاکائی کا۔ پیشاب کرنے کے بعد کس طرح پاکائی کریں، طہارت کس طرح کریں، اور اسی طرح اگر پخانہ کر لیا ہے تو طہارت کس طرح کریں۔ دیکھیے ان چیزوں کے بیان کرنے میں ہمیں مفت میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح بیان کر رہے ہیں، اگر بیان نہیں کریں گے تو پوری زندگی ہم غلط عمل انجام دیتے رہیں گے۔ وہ بہتر ہے یہ تھوڑا سا کھل کے تھوڑا گفتگو کر لینا بہتر ہے۔ یہ فضول کی شرم نہیں ہونی چاہیے، جہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، کس طرح یہ کام کرنا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا بتایا جائے۔ استبرا اور استنجا یہاں پر پیش آتے ہیں۔ استبرا یعنی پیشاب کی جگہ کو پاک کرنا ہے، کس طرح کریں۔ استنجا یعنی پخانے کی جگہ کو پاک کرنا ہے، کس طرح کریں۔ ان دونوں کے اپنے احکام ہیں۔ استبرا کے لیے لازمی ہے کہ پانی کو استعمال کیا جائے، پانی کے بغیر استبرا نہیں ہو سکتا۔ پیشاب کر لیا، اب کوئی ٹشو وغیرہ لے لیتے ہیں، کوئی چیز لے لیتے ہیں، کوئی پتھر، کوئی مٹی کا ڈھیلا وغیرہ، نہیں ہو سکتا۔ پانی لازمی ہے، یہ جگہ پانی کے بغیر پاک نہیں ہو سکتی۔ ہاں پانی، آپ دیکھیں کہ پانی کتنی مقدار میں ہے۔ اگر ٹینکی ہے، لائن کا پانی ہے، متصل ہے، کور سے زیادہ ہے، کور ہے، تو ایک مرتبہ پاک کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ 2 مرتبہ پاک کیا جائے۔ قلیل پانی ہے، تھوڑا پانی ہے تو 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ اسے دھویا جائے۔ استنجا کے لیے پانی کا ہونا لازمی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی استنجا ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پانی سے کیا جائے، بلکہ
دونوں چیزوں کو ملا کے کرنا چاہیے تاکہ مزید اطمینان حاصل ہو جائے کہ بالکل صحیح طریقے سے میں پاک اور صاف ہو چکا ہوں۔ وہاں پہ کاغذ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹیشو وغیرہ استعمال کیا جا سکتے ہیں، کوئی پتھر ڈھیلے وغیرہ جو پاک ہوں، 3 عدد اگر ٹیشو وغیرہ ہوں یا پتھر ہوں یا ڈھیلے وغیرہ ہوں تو 3 مرتبہ انہیں استعمال کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ نجاست ایک ہی مرتبہ میں زائل ہو جائے لیکن بہتر ہے کہ 3 عدد کو پورا کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہ جب اگر پیخانہ کیا جائے تو کسی کو اسہال ہوں، اس نے پیخانہ کیا ہے تو اطراف میں بھی لگ چکا ہے، اب ایسی صورت میں دوسری چیزیں پاک نہیں کیا جا سکتا، پانی لازمی ہے استعمال کرنا۔ کوئی دوسری نجاست لگ گئی ہو، خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہے، اس کے پیخانے کے ساتھ اسے خون آ رہا ہے، وہ خون بھی لگ گیا ہے، وہاں بھی پانی کا استعمال لازمی ہے۔ یا باہر سے کوئی چیز نجاست لگ جاتی ہے، کسی جس جگہ پر بیٹھے وہ چیز جگہ نجس تھی، وہ نجاست ہمیں بھی لگ گئی، وہاں بھی پانی کے بغیر طہارت نہیں کی جا سکتی۔ پانی ہی ہے جو ان حالتوں میں انسان کو پاک کر دے گا۔ استبرا کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ البتہ یہ استبرا کا یہ طریقہ کار مردوں کے لیے مخصوص ہے، خواتین کے لیے اس طرح نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیونکہ ان کی جسمانی کیفیت مختلف ہے، وہ اگر اس طریقہ کار کو نہ اپنائیں تو ہو سکتا ہے کہ رگوں میں کہیں کہیں پیشاب کے قطرے رہ جائیں جو ان کے لیے ہی مسئلہ پیدا کریں گے، ان کی صحت سلامتی کے لیے مضر ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے فارغ ہو کے نکل آئے اس طریقے کے بغیر، ہو سکتا ہے رگوں میں ایک آدھ قطرہ رہ گیا تھا وہ نکل آئے، کپڑے بھی نجس ہو گئے، وضو اگر پہلے کر لیا تھا وہ بھی باطل ہو گیا۔ تو استبرا کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو پاخانے کی جگہ کو پاک کیا جائے اگر وہ نجس ہے تو، اس کے بعد اس جگہ سے لے کر جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے یعنی اعلیٰ تناسل وہاں تک 3 مرتبہ اس رگ کو جو ہے وہ پریشر سے دبایا جائے تاکہ اگر وہاں پہ پیشاب کوئی قطرہ ہے تو وہ نکل آئے۔ اس کے بعد خود اعلیٰ تناسل کو انگوٹھا اوپر رکھ کے اس کے نیچے والی انگلی اس کے نیچے جڑ سے لے کر اوپر تک اسے 3 مرتبہ اسے دبایا جائے تاکہ وہ بالکل صاف ہو جائے، پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں نہ رہے۔ اس طریقے کار کو اگر اپنایا جائے تو بعد میں کوئی خطرہ نہیں رہتا، بعد میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اس عمل کو اگر اپنایا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے وضو کر لیا، اس عمل سے فارغ ہو کر وضو کر کر ہم نکل آئے، بعد میں کوئی قطرہ وہاں سے نکل آیا، اب کیونکہ ہم نے مکمل صحیح طریقے سے اس عمل کو انجام دیا تھا، لہٰذا اگر کوئی قطرہ وغیرہ نکلتا ہے تو اسے ہم پیشاب کا حکم نہیں لگائیں گے، پیشاب نہیں سمجھیں گے۔ جب پیشاب نہیں سمجھیں گے تو اس نے ہمیں نجس بھی نہیں کیا اور ہمارا جو وضو تھا وہ بھی باطل نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے کو اپناتا نہیں ہے، بس جیسے پیشاب کیا تھوڑا سا اوپر پانی لگا کے چل دیے، بعد میں کوئی قطرہ وغیرہ آ گیا تو یہ پیشاب کا حکم رکھتا ہے۔ اب وہ جگہ بھی نجس ہو گئی جہاں پہ لگا، اور اگر وہ وضو کر چکا تھا تو اس کا وضو بھی باطل ہو گیا۔ تو یہ عمل در حقیقت سلامتی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ آخری مسئلہ اس مسئلے میں اس باب میں یہ کہ اگر ہم شک کریں کہ میں نے پتہ نہیں استبرا کیا یا نہیں، استنجا کیا ہے یا نہیں ہے، اگر اصل عمل میں شک ہو کہ کیا ہے یا نہیں ہے تو کرنا چاہیے، لازمی ہے کہ دوبارہ کریں۔ البتہ استبرا اس طریقے سے جو ہم نے بیان کیا مستحب ہے، تو بہرحال اگر اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ کہ میں نے یہ عمل انجام دے دیا ہے، اب میرا شک یہ ہے کہ پتہ نہیں صحیح انجام دیا ہے یا نہیں دیا،
پتہ نہیں صحیح طریقے سے کیا ہے یا غلط طریقے سے. اس طرح کا اگر شک ہو تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. یعنی ہم حکم یہ لگائیں گے کہ ہم نے صحیح عمل انجام دیا ہے. جب صحیح عمل انجام دیا ہے تو بعد میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام نے بیت الخلاء کے احکام میں کتنی دقت کی ہے, کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. انسان کو پوری کائنات کے ساتھ ملا کے دیکھا گیا ہے, سورج چاند کے ساتھ, زمین کے ساتھ, پانی کے ساتھ, ہوا کے ساتھ, دوسرے انسانوں کے ساتھ, اس کے رب کے ساتھ, اور یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا پروگرام بتایا گیا ہے, ایسا سسٹم اور نظام دیا گیا ہے جو انسان کو صحیح سالم بھی رکھے اور اطراف کو اور ماحول کو بھی پاک و پاکیزہ رکھے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایسا پاکیزہ دین عطا کیا ہے. ہمیں ان احکام کو حاصل کر کے ان پہ عمل کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.